اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک کتاب امن عالم کے نام سے وہ مولانا وحید الدین خان صاحب جو انڈیا کے ہیں یا انڈیا کے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی اس کتاب کے حوالے سے وہ چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ وحید الدین خان صاحب کا نام وہ بڑا مشہور ہے، اور خاص کر اس کی شہرت وہ مولانا مودودی صاحب پر تنقید کے حوالے سے ہے، اور ہماری جو ویڈیوز ہے اس میں جب ہم نے تنقید کی تو کئی مرتبہ ان کا نام وہ گزرا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے نام سے واقف ہوں گے۔ کچھ لوگ پسند کرتے ہیں، کچھ ناپسند کرتے ہیں، کچھ باتوں کو اچھا کہیں گے، کچھ برا کہیں گے، وہ بہرحال ایک الگ صورتحال ہے۔ لیکن ان کا جو بنیادی کام ہے وہ واقعی تنقید ہے کہ انہوں نے جو ان کو شہرت ملی وہ مولانا مودودی صاحب کے اوپر ان کی تنقید، اور میں خود یہ سمجھتا ہوں، اور اس کتاب کا نام تعبیر کی غلطی ہے جو انہوں نے چھاپی، میں خود سمجھتا ہوں کہ مودودی صاحب کے کام میں جو غلطی ہے وہ اتنی باریک تھی کہ وہ سوائے وحید الدین خان صاحب کے کوئی وہ اس تک پہنچ نہیں پایا، اور انہوں نے نہ صرف اس غلطی کی نشاندہی کی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کا حق انہوں نے ادا کیا۔ وہ کیا ہے اس سے ہماری ویڈیوز بھری پڑی ہے، آپ اس کو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وحید الدین خان صاحب وہ جماعت اسلامی میں تھے، اس کے بعد الگ ہوئے، اور پھر اپنا وہ مطالعہ اور دین کا وہ کے حوالے سے اپنی آراء اس کو پیش کی۔ یہ جو کتاب ہے یہ امن عالم، یہ ان کے مختلف تقاریر ہے یا مضامین ہے جو انہوں نے کہیں پر پڑھے ہیں تقریر کی صورت میں، کہیں پر لکھے ہیں، اس کو ایک کتاب کی صورت میں یکجا کیا گیا ہے، اور امن عالم کے نام سے وہ پبلش کیا گیا ہے۔ میں اس کے حوالے سے اسلام میں امن کا جو کردار ہے، اسلام میں جنگ کا جو کردار ہے، یہ تو بڑا مشہور ہے ہمارے ہاں، لیکن اسلام میں امن کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے خاموشی ہے۔ تو مولانا صاحب نے وہ اس پر بہت ساری باتیں کی ہے، لکھی ہے، زیادہ تر لوگوں نے اس پہ شدید تنقید بھی کی ہے، کچھ لوگوں نے اس کو سراہا بھی ہے۔ ان میں سے کچھ اقتباسات جو مجھے اچھے اور درست معلوم ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ مولانا صاحب اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 12 پر لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں امن کی حیثیت عموم کی ہے، جنرل رول، اور جنگ کی حیثیت استثناء کی ہے یا ایکسپشن کی ہے۔ اسلام کی تمام تعلیمات اور پیغمبر اسلام کی عملی زندگی اس کی تصدیق کرتی۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو یہ بات نہ صرف اسلام کے حوالے سے درست ہے بلکہ تمام انسانی زندگی یا اس کی زندگی کا جو سٹرکچر ہے یہ اس کے حوالے سے بھی یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ اسلام اور کفر کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیں اور صرف انسان کو بحیثیت مضمون اس کو پکڑ لیں تو یہ بات اس پر بھی درست آتی ہے کہ انسان کے لیے جنگ یہ ایک عموم نہیں ہے، یہ ایک جنرل رول نہیں ہے کہ انسان جنگ کرے، بلکہ یہ ایکسپشن ہے۔ انسان کے لیے جنرل رول وہ امن ہے کہ وہ امن سے رہے، وہ خوش و خرم رہے، وہ امن سے رہے، وہ اطمینان سے رہے، وہ سکون سے رہے، معاف کیجئے گا، وہ بڑھوتری کرے، وہ ترقی کرے، وہ نشو و نما پائے۔ اور جنگ پھر اس کے لیے ایک ایکسپشنز کی صورت ہے کہ جب وہ اس کی ترقی میں رکاوٹ ہو، اس کی نشو و نما میں رکاوٹ ہو، اور اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ ہو، اور کوئی راستہ، ہر راستہ مسدود ہو جائے، تو پھر آخری جو راستہ ہے، جو ایکسپشن کا راستہ ہے، وہ پھر یہ ہے کہ وہ جنگ۔ تو وحید الدین خان صاحب لکھتے ہیں کہ اسلام کا یہی طرز عمل، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سیرت رسول سے ثابت ہے، سنت رسول سے ثابت ہے کہ اسلام کے لیے جنگ
کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ اسلام کہے کہ نہیں جنگ کرو، باقی چیزیں چھوڑ، نہیں۔ اسلام بھی جو ہے وہ امن کو ترجیح دیتا ہے، وہ ترقی اور خوشحالی کو ترجیح دیتا ہے۔ کیوں؟ اگلی میں اس میں وہ بات آ رہی ہے، کیونکہ اسی سے جو ہے وہ اسلام کا چہرہ جو ہے وہ واضح ہوگا، اس کا جو ہے وہ کام جو ہے وہ آسان ہوگا۔ اور جنگ اسلام کے لیے ایکسیپشنز ہے کہ اگر کوئی اس کو چھوڑتا نہیں ہے، پھر اس کو تنگ کرتا ہے، پھر اس کے راستے مسدود کرتا ہے، پھر اس پہ جنگ مسلط کرتا ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول نے بھی بطور ایکسیپشن جو ہے وہ پھر جنگ کی ہے کہ اب کوئی صورت نہیں ہے تو آپ جنگ کی۔ تو یہ بات اتنی سادہ ہے لیکن اتنی اہم ہے آج کل کے دور کے حساب سے کہ آپ دنیا میں کہیں پر بھی نظر دوڑائے، آپ کو مسلمانوں میں سوائے جنگ کے اور کوئی چیز نہیں۔ اور وہ جنگ ایسی نہیں ہے کہ وہ صرف دوسروں کے خلاف، نہیں، زیادہ تر خود اپنے ہی خلاف لڑتے ہیں، یعنی خود ہی ایک دوسرے کو کفر کہا، خود ہی ایک دوسرے کو جو ہے وہ نہ صرف مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، مساجد کو، جس کو جہاں مرضی بس جو ہے اس کے قتل کے بغیر جو ہے وہ مسلمان کسی چیز میں مبتلا نہیں۔ اور اس کو عین اسلام کا نام دیا ہے کہ بھئی یہ عین اسلام ہے، نعوذ باللہ، خدا نخواستہ، کہ بس قتل و غارت گری، اور اسی کے نام سے جو ہے وہ اسلام کو خدا نخواستہ پوری دنیا میں مشہور کر دیا ہے۔ لوگ اسلام کا نام سنتے ہیں تو گھبراتے ہیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے۔ تو وحید الدین خان صاحب کا یہ جو امن کے حوالے سے یہ جو مضمون ہے، یا جہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام میں ابھی امن جو ہے یہ اصل ہے، جو اصل چیز ہے وہ امن ہے، وہ ترقی ہے، وہ خوشحالی ہے، وہ چین اور سکون اور اطمینان ہے، یہی اسلام کے لیے ضروری ہے۔ جنگ تو بالکل ایکسیپشن ہے، استثناء ہے کہ اب مسلط ہو گئی، کوئی راستہ باقی نہ رہا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو اب یہ ہے کہ اب جنگ کی اور یہ عموماً یہ سب کے لیے ہے۔ آگے وحید الدین خان صاحب لکھتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ اسلام تو کا مقصد جو ہے وہ دین کی اشاعت ہے، دین کا پھیلانا ہے، لوگوں کا اس دعوت کو قبول کرنا، یہ اسلام کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ لوگ اس دعوت کو قبول کرے، اس کی سچائی پر ایمان لے آئے۔ اسلام کے لیے اس سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ اسلام کے لیے دین کی دعوت سے دین پر ایمان لانا اور لوگوں کو پیش کرنا کہ بھئی اس دین کو قبول، اس سے بڑی اسلام کو جو ہے وہ کامیابی اور اس سے بڑی چیز اسلام کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یہی اسلام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب لوگوں کو بلائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ اب جا کر لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیے۔ تو اسلام کے لیے جو سب سے بنیادی کام ہے کہ لوگ ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، اور پھر لوگوں پر پیش کرے کہ جی یہ ایمان، یہ اسلام ہے، اس کو قبول کیجیے۔ تو وحید الدین خان صاحب لکھتے ہیں کہ بتائیے کہ جنگ سے یہ فضا سازگار ہوگی کہ خراب ہوگی؟ یعنی اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم دعوت دیں لوگوں کو دین کی اور وہ اس طرف متوجہ ہوں اور ہم ان سے لڑ بھی رہے ہوں، جنگ بھی کر رہے ہوں، تو بتائیے کہ یہ جو فضا ہے دعوت کے لیے یہ خراب ہو گئی کہ یہ سازگار؟ تو وحید الدین خان صاحب لکھتے ہیں کہ اسلام کا جو مشن ہے، اسلام کا جو مقصد ہے، اسلام کی جو دعوت ہے، اسلام لوگوں کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جاگزی ہوں، تو بتائیے کہ آپ کے لڑنے سے اس مشن کے لیے یہ حالات سازگار ہو گئے ہیں کہ یہ اس کے لیے خراب ہو گئے؟ یہ یقیناً اس کے لیے خراب ہو گئے۔ یعنی اگر آپ لوگوں سے لڑتے ہیں اور ان پر جنگ مسلط کرتے ہیں تو بتائیے کہ اس سے وہ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے یا وہ اس کے خلاف دفاع کریں گے، اپنا دفاع کریں گے؟ یقیناً وہ اس کے خلاف اپنا دفاع کریں، وہ کبھی بھی آپ کی اصلاح کی دعوت کو یا آپ کی توحید کی دعوت کو یا آپ کے اسلام کی دعوت کو جو ہے وہ کبھی قبول نہیں کریں۔ تو اسلام کے لیے امن سب سے ضروری ہے، اور اسلام کا جو کام ہے، جو اصل ہے، جو اس کی اشاعت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، اس کے لیے امن عامہ کا جو ہے وہ بندوبست۔ وحید الدین خان صاحب آگے لکھتے ہیں کہ قرآن میں رسول اور اصحاب رسول کو جو احکامات دیے گئے ہیں ان میں سے ایک حکم یہ بھی تھا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یعنی اور ان سے
لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائے تو اللہ دیکھتا ہے جو وہ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ، میں نے ابھی کہا کہ امن کے ذریعے سے اس کی چانسز ہے کہ وہ پلے اور پھولے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ مزید روشن ہو، جنگ کے ذریعے سے نہیں. تو پھر یہ سوال جو ہے، اس کا میں کئی مرتبہ ویڈیوز میں جواب دے چکا ہوں، یہ وحید الدین خان صاحب کے حوالے سے اب اس کا جواب دے رہا ہوں. وحید الدین خان صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کو اور مسلمانوں کو تو نہیں لکھا، لیکن تمام لوگوں کو یہ احکام ہے قرآن میں کہ ان سے لڑیے یہاں تک کہ فتنہ جو ہے وہ باقی نہ رہے. تو وحید الدین خان صاحب لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا جو فتنہ تھا وہ یہ تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ لوگوں کے مذہب کا اور دین کا مالک ہوا کرتا. کہتے تھے کہ وَالنَّاسُ عَلَى دِينِ مَلُوكِهِمْ، لوگ جو تھے وہ اپنے ملک کے دین پر ہوا کرتے تھے. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ فرعون کی ہے کہ جب جادوگر ایمان لائے تو فرعون نے کہا کہ تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. یعنی وہ ان کے دین کا بھی بادشاہ تھا، وہ صرف ان کے جسموں کا اور ان کے مالوں کا اور ان کی زمینوں کا بادشاہ نہیں تھا، بلکہ وہ ان کے ادیان اور مذاہب کا بھی جو ہے وہ یہی طرز عمل جو ہے وہ پوری زندگی جو ہے وہ انسانی تاریخ میں یہ طرز عمل رہا کہ جو ملک ہوتا، بادشاہ ہوتا، وہ ان کے مذہب کا مالک ہو. یہ جنگ موتا اور اس کے آس پاس جتنی بھی یہ جنگیں ہوئی، بہت سارے عرب قبائل جو اس وقت رومن امپائر کے زیر اثر تھے، ان میں سے جو ایمان لائے شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے رومن امپائر کی طرف سے کہ بھئی تم اپنے آپ سے ایمان لے آئے. بادشاہ کے خلاف بغاوت سمجھا جاتا تھا. دین کو تبدیل کرنا، مذہب کو تبدیل کرنا، یہ بادشاہ کے خلاف بغاوت سمجھا جاتا تھا. آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے ظن میں جو ہے وہ مصلوب کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک نیا دین لے کے آ گیا، وہ بادشاہ کے دین سے مختلف تھا. ہائی ٹریزن سمجھا گیا، اس کو کہا کہ یہ بغاوت ہے. اور جب خود رومن امپائر میں سیزر جو ہے وہ عیسائی ہو گیا تو جتنی بھی رومن امپائر تھی A to Z وہ ساری جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی، ساری ایک رات میں عیسائی ہو گئی. یہ اب جتنا بھی یورپ اور امریکہ میں جو عیسائیت ہے یہ اس بادشاہ کی وجہ سے ہے کہ اس نے ایک جنگ سے پہلے جو ہے وہ ایک صلیب کو آسمان میں اس کی صورت میں دیکھا، بادلوں کی صورت میں، اس نے اس سے جو ہے وہ اومن لیا اور اس سے جو ہے اس کو فتح ہوئی، لہٰذا اس نے عیسائیت مذہب اختیار کیا، سارے عیسائی ہوئے. تو لوگ اپنے ملک کے دین پر تھے، لوگ اپنے بادشاہ کے دین، اور اس کو دین کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہ ہائی ٹریزن تھا کہ آپ بادشاہ کے مذہب سے اپنا مذہب جو ہے وہ الگ کر. تو میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رومن امپائر کو، میرا خیال میں اس وقت ہرکلیس بادشاہ تھا، اس کو جب لکھا، اس کو جو ہرکل کہتے تھے نا، تو میرے خیال میں ہرکلیس اس کا نام، تو اس کو لکھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہارا دوہرا فائدہ ہے کہ ایک تم ایمان لے آؤ گے، ایک ساری ریاست تمہارے ساتھ مسلمان. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں مبارک الفاظ ہیں اس کو. کیوں؟ کیونکہ لوگ جو ہے دین ملوک پر تھے، اپنے ملک کے دین پر. تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ وہ جو ڈیزائن اللہ نے تخلیق کیا ہے کہ لوگ اپنے ایمان کا اور اپنی زندگی کا اور اپنے عقائد کا خود فیصلہ کرے، وہ جو ہے وہ یرغمال تھا، وہ جو ہے وہ جکڑا ہوا. تو اللہ نے جو ہے یہ اس آیت میں یہ حکم دیا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ تمام طریقہ کار جو ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے ڈیزائن کے مطابق ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے تو آپ اس وقت تک ان سے جنگ کی. وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ جنگ ہے جو اصحابہ کرام نے ان ممالک میں ان امپائرز کے خلاف لڑی کہ جو لوگوں کے ناجائز طور سے ان کے دین کے اور ان کے ادیان کے اور ان کے عقائد کے اور ان کے مذاہب کے جو ہے وہ مالک بنے ہوئے تھے. اور ان تمام کوششوں سے صحابہ نے یہ جو تمام جنگیں لڑی اور یہ جو تمام کوششیں ہوئی، اور اب اس کا نتیجہ یہ نکل آیا ہے کہ لوگ اب اس زمانے میں کہ جب وہ کام اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا ہے اور لوگ اب اپنے مذاہب کے جو ہے وہ مالک ہیں، یعنی اب بادشاہ لوگوں کے مذہب پر ہوتا ہے، اب چیز بدل گئی.
اب چیز بدل گئی ہے. پہلے لوگ بادشاہ کے مذہب پر ہوا کرتے، بادشاہ عیسائی تو لوگ عیسائی، بادشاہ یہودی تو لوگ یہودی، بادشاہ مسلمان تو لوگ مسلمان. اب چیز جو ہے وہ بدل گئی ہے. وہ جو کام تھا وہ تمام ہو چکا ہے، وہ اختتام تک پہنچ گیا. وہ جو اچیو ہونا چاہیے تھا وہ اچیو ہو گیا ان تمام جنگوں سے، ان تمام کوششوں سے. اب یہ ہے کہ بادشاہ لوگوں کے دین، بادشاہ عیسائی، جہاں پر اکثریت عیسائی بادشاہ عیسائی، جہاں پر اکثریت یہودی بادشاہ یہودی، اکثریت مسلمان بادشاہ مسلمان، اکثریت ہندو بادشاہ ہندو. تو اب بادشاہ لوگوں کے دین پر ہوتا ہے، ملک جو ہے وہ دین الناس پر ہوتا ہے، عوام. اب موقع ہے کہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ دین کو پیش کیا جائے. وہ جو آرڈر تھا وہ اپنے صحیح حالت تک واپس آ گیا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، اب بھی ہم نے لڑنا ہے. کیوں؟ صحابہ نے لڑ کے جو اچیو کیا، اب اس پر جو ہے آگے تعمیر کرے اور اس دین کو جو ہے وہ شہادت کی صورت میں اپنائیں اور پھر جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے. لیکن وہ لوگوں کو بورنگ لگتا ہے کہ اب کون ایمان لے آئے، ایمان پختہ کرے، پھر جو ہے اس پر عمل صالح ہو، پھر اسلام کے ادارے بڑے، پھر ترقی ہو. یہ تو سینکڑوں سالوں کا کام ہے. پھر جو ہے لوگ کبھی متاثر ہو یا نہ ہو، ہم کہتے ہیں دفع کرو، لڑو بس. کچھ نہیں تو شہادت ملے گی. تو شہادت یہ مقصد نہیں ہے، مقصد اسلام کی اشاعت، یہ مقصد ہے. اس راستے میں جان دے دی، یہ شہادت. اللہ نے اس کا بڑا رتبہ رکھا ہے. لیکن مقصد مرنا نہیں ہے، مقصد اسلام کی اشاعت کرنا ہے. اس اشاعت میں اگر زندگی چلی جائے تو وہ اللہ کے حضور پیش کر دے کہ جا دی ہوئی اسی کی. کہ اللہ تم کیا لے کر؟ ہم کہتے ہیں جی یہ لاشا لے کر آئے کہ اس راستے میں اپنے آپ کو قربان کر. تو ہمارے ہاں لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور صرف شہادت کو مقصد، کہ مرنا جو ہے یہ شہادت، یہ مقصد ہے. شہید ہو بھئی، مقصد شہید ہونا، مقصد دین کی اشاعت ہے. شہادت اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے. یہ آخری ہماری کوشش ہے کہ کچھ بھی نہ ہو تو اپنا جسم جو ہے اس راستے پہ. تو ہم نے وہ چیز، وحید الدین خان صاحب یہ لکھتے ہیں کہ وہ چیز جو صحابہ نے کی، اس کے ساتھ لڑے سینکڑوں سالوں سے اس کے کرنے کی، وہ چیز جب آرڈر میں آ گئی، وہ جب ترتیب میں آ گئی، اور اب جو ہے بادشاہ لوگوں کے مذہب پر آ گیا، لوگ اپنے عقائد میں آزاد ہو گئے. اب چاہیے یہ کہ ہم اب اسلام ان کے سامنے پیش کریں. ہم کہتے ہیں نہیں، لڑیں گے، ان سے لڑیں گے، ان سے جنگ کریں گے، اس کو جو ہے وہ ماریں گے. لہٰذا حالت یہ ہے کہ جب آپ کسی یورپین یا جہاں پر بھی دنیا ہے اس کو اسلام کا نام لیتے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو بس لڑنا ہے اور خدا نہ خواستہ ٹیررزم ہے اور دہشت گردی ہے. یہ جو ہے ہم نے اسلام کی صورت کر دی. تو وحید الدین خان صاحب نے اس مضمون میں لکھا ہے کہ ان جنگوں سے جو صحابہ نے لڑی، لوگوں کو آزادی اس سسٹم سے ملی، دین کے اشاعت کا اس وقت اور کوئی طریقہ نہیں تھا. اب وہ اپرچونٹی موجود ہے کہ اب ہم امن کے ذریعے سے اور اسلامی اداروں کی ترقی کے ذریعے سے دین کے اشاعت کو جو ہے یقینی بنائیں اور اسلام کے اس مقصد کو پورا کریں. لیکن ہم اب بھی جو ہے وہ اسی چیز پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، اب ہم نے جو ہے وہ لڑنا ہے. اور لڑنے کو جو ہے وہ ایک قسم کی غیرت سمجھی جاتی ہے، اور صلح کو جو ہے وہ خدا نخواستہ ایک قسم کی کمزوری جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. وحید الدین خان صاحب نے اپنی اسی کتاب میں بہت ساری مثالیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے دی ہے. چند ایک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے. آپ نے کبھی بھی اپنی تلوار کو جو ہے وہ قریش کے اوپر بے نیام نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے ایسے ایسے کام کیے، ایسے کام کہ وہ ایک بڑا بھی، اگر ایسا آدمی جس کا خاندان بھی کمزور ہو، وہ خود بھی، وہ بھی شاید برداشت نہ کرے اور اپنی تلوار جو ہے وہ کھینچ لے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برداشت کیے. کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے جو مقصد تھا وہ بڑا اعلیٰ اور عرفہ. آپ نے ان کی ہر قسم کی بات، انہوں نے برا بلا آپ نے برداشت، انہوں نے برے حرکات کیا آپ نے برداشت، بائیکاٹ کیا آپ نے، حتیٰ کہ چلے اور تو یہ برداشت تو کیا سو کیا. آپ بیت اللہ جاتے، وہاں پر آپ نے اور دیگر اصحاب نے نمازیں بھی پڑھی اور اس میں 360 بت بھی رکھے ہوئے. آپ نے تو کبھی صاحب ایسے نہیں کیا کہ آج رات جو ہے اس بتوں کو توڑنے کے لیے ہم حملہ کریں گے، اور آج نہیں. آپ نے 13 سال آپ نے بالکل لڑائی کا جو ہے وہ نام تک جو ہے وہ نہیں لے.
آپ کو شیب ابی طالب میں خاندان سمیت، بچوں سمیت، عورتوں سمیت قید کیا، 3 سال آپ نے لڑائی کا نام نہیں، حتیٰ کہ جب آپ ہجرت کرنے لگے اس وقت بھی تمام قریش مل کر آپ کو جو ہے خدا نخواستہ نعوذ باللہ آپ کی جان لینا چاہتے تھے، لیکن آپ نے ان سے مقابلہ نہیں کیا، آپ نے جو ہے وہاں سے ہجرت فرمائی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ 1300 اصحاب تھے، تلواریں بھی آپ کے پاس تھی، آپ نے اس عثمان کی جو ہے وہ قصاص پر بیعت بھی کیا، لیکن جب پتہ چلا کہ عثمان محفوظ ہے تو آپ نے لڑے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے معاہدہ کر لیتے ہیں، میں واپس چلوں۔ صحابہ نے کہا کہ اے خدا کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ خدا کے رسول نہیں ہیں؟ کیا یہ ہمارا کعبہ نہیں ہے؟ ہم کیوں واپس جائیں؟ ہم کیوں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ امن ہے میرے بھائیو، اس امن جیسا، اور اللہ نے اس کو فتح مبین کہا، کسی جنگ کو فتح مبین نہیں کہا، اللہ نے اس کو فتح مبین، یہ فتح ہو گئی ہے، تم لوگوں نے فتح حاصل کی۔ اچھا، جب اگلے سال مسلمان گئے طواف کیا، تب بھی جو ہے وہ 365 بت وہاں پر جو ہے وہ بیت اللہ میں موجود تھے، کسی نے نہیں کہا کہ پہلے ان کو ہٹاؤ، نہیں، امن میں جنگ کیا، امن میں جو ہے وہ طواف کیا، امن میں جو ہے وہ گئے، امن سے جو ہے وہ واپس۔ رسول خدا نے مکہ فتح کیا، ایک آدمی کو جو ہے سوائے چند کے قتل نہیں کیا، کسی کا قتل عام نہیں کیا، کہ بس آج لڑائی تک نہیں ہونے دی۔ ایسی حکمت عملی سے آپ نے وہاں پر مکہ گئے کہ وہ لوگ ہکا بکا رہ گئے، ششدر رہ گئے، اور آپ جو ہے وہ اطمینان سے۔ تو اسلام کے لیے لڑنا جو ہے یہ کوئی، یعنی یہ بذات خود مقصد نہیں ہے، یہ ایکسپشن ہے۔ یہ بہت کہ جنگ مسلط ہو گئی، بالکل راستے مسدود کر دیے، ظلم ہوا، گھروں سے نکالے گئے، پھر بھی نہیں چھوڑ رہے آپ کو، تو پھر رسول خدا گئے اور وہاں پر اپنا مقابلہ کیا، اور اس میں اللہ نے ان کو فتح یاب کیا۔ اور صحابہ نے جو ہے اس آرڈر کو جو ہے وہ ترتیب میں لائے کہ لوگوں کی زندگیوں کو اس غلامی سے نجات دی، اور ان کو کہا کہ اب تمہاری مرضی ہے، اسلام کو قبول کرتے ہو یا اس سے۔ لوگوں نے اس کا جو ہے مذہب بنا لیا ہے لڑنے کا، کہ لڑنا دراصل اسلام کا کام ہے، لڑنا دراصل اسلام کا، جس طرح یہ عام انسانی حالت ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اطمینان سے ہو، سکون سے ہو، ترقی کر۔ اسلام بھی یہ چاہتا ہے کہ اطمینان ہو، سکون ہو، دین کی اشاعت ہو، لوگ دین کو قبول کریں اور اس کو بطور شہادت جو ہے وہ لوگوں پر پیش کریں۔ اور لڑائی جو ہے یہ ایکسپشن ہے، اور یہ لڑائی ابھی جو ہے دینی نہیں ہے کہ جس میں ہم پاکستان اپنا دفاع کرے، افغانستان اپنا کرے، اس میں سے کون حق پر ہے؟ اس میں کوئی، یہ ساری جو ہے وہ دفاعی جنگ ہے، انڈیا اپنا دفاع کرے گا، امریکہ اپنا کرے گا، ایران اپنا، یہ تو دفاعی جنگ ہے، یہ دین کے لیے نہیں۔ دین کے لیے تب ہے کہ جب دین کے راستے مسدود ہو، تب جو ہے اس کے بچانے کے لیے جو جنگ ہے وہ جنگ ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب وہ قتال ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وحید الدین خان صاحب کی اس بات کو ہم ختم کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے قرآن سے اور سیرت رسول سے یہ ثابت ہے کہ امن جو ہے یہ مطلوب ہے، اسلام کی بڑھوتری اور ترقی کے لیے امن جو ہے وہ ضروری ہے۔ جنگ اس میں ایکسپشنز ہے کہ اب کچھ نہ بن پڑے تو اب جنگ کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔